دیا. اب تو شاید مستقبل میں ہم افریقہ کو بھی ایکسپورٹ نہ کر پائیں, جو ہماری صورتحال ہے. جو آپ نے ابھی کہا کہ ایک وقت تھا آپ اور میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے, اب لوگ ہمیں روانڈا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اب لوگ ہمیں افریقہ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ آج تک 25-26 بلین سے اوپر نہیں جا سکی. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر کسی حکومت نے سیریسلی نہیں سوچا, چونکہ آج تک کوئی R&D, کوئی آپ کا ڈیٹا شیئرنگ, کوئی آپ کی سٹیٹسٹکس, کسی آپس میں محکموں کی انٹریکشن نہیں ہے. آپس میں ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے فیوچر کی. اگلے 6 مہینوں میں ہمیں کیا چاہیے اس کا کسی محکمے کو پتا نہیں ہے, یا اگلے 6 سال میں کیا ہمیں کتنی گندم چاہیے اگلے سال میں اس کا پتا نہیں ہے, ہمیں کیا گروتھ ہمیں چاہیے اس کا پتا نہیں ہے, کیا چیز ہمیں کپاس کی ضرورت ہے یا گنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کا پتا نہیں ہے. ہماری کوئی R&D, کوئی چیز, کوئی سسٹم, شتر بے مہار کی طرف ہم منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, جدھر جس کا منہ لگتا ہے وہ وہاں سے منہ مار لیتا ہے. تو ایسے نہ اکانومیز چلتی ہیں اور نہ ملک چلتے ہیں. اور پہلے تو دھکا لگ رہا تھا, لیکن اب اس حکومت نے آگے جو نفسا نفسی ڈالی ہے اور صرف میں سمجھتا ہوں فوکس کیا ہوا ہے ماضی کو, خدا کے لیے مستقبل کو فوکس کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں, جو کہ آپ کی فیکٹس اینڈ فگر سب کو پتہ ہے. رضی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہر شخص ڈیلی نیٹ پہ جا کے ایک فیکٹس اینڈ فگر, ایک پرسنٹیج اپنے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اس وقت انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. بھائی آپ نے جو کچھ کر لیا ہے نا, اگلے تک چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کبھی ADB کے پاس جا رہے ہیں, 600 ملین ان سے مانگ لیے, آپ کی پچھلے ریسٹرکچر کروا رہے ہیں. صحیح. آپ کا ایک سمپل سی بات ہے کہ جی ایک ہی فارمولہ ہے ملک چلانے کا اور اکانومی کو چلانے کا, وہ واحد فارمولہ ہے ملک میں فارن ایکسچینج آئے. صحیح. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک آپ جو لون لیتے ہیں ایک وقت میں آگے بند ہو جائے گا, ایک جو غیر ملکی, جو پاکستانی غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچتے ہیں پیسے, وہ ہیں. اور جو سب سے بہترین اور پرماننٹ طریقہ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کا, وہ ہوتا ہے ایکسپورٹ, جس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. آج ہماری ایکسپورٹ اگر 1 روپیہ ہے تو ہماری امپورٹ 2.25 روپے ہے. آج آپ کو اگر ADB 600, حکومت تو کہتی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور بڑھوتری کی طرف جانا سر, وہ اب فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے کچھ ہوتا تھا کہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کی جاتی تھی, اب جھوٹ کے ساتھ بات کی جاتی ہے. جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ, میں ان کی حکومت کی ان باتوں کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو فیکٹس کی بات لے جاتا ہوں. آج اگر آپ کو ADB 600 ملین دینے کو تیار ہوا ہے نا, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ امپورٹ کے اوپر پابندیاں کم کریں, امپورٹ کو آسان کریں. آپ کے ملک کو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ملک کو ٹریڈ بیس اکانومی اور امپورٹ بیس ملک بنایا جا رہا ہے. آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہو رہی ہے پچھلے 10 سال سے ہماری حکومت نے اس پہ انتہا کر دی ہے. تو واحد راستہ, اگر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 روپیہ ہے اور آپ کی امپورٹ 2.25 روپے ہے, تو آپ نے اگر قرضے لینے ہیں یا آپ نے غیر ملکوں میں پاکستانی انہوں نے پیسہ بھیجنا ہے, وہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا جو ڈفرنس ہے 1.25 روپے, وہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. صرف اتنا سا فرق ہے رضی صاحب کہ ہماری اگر اگلے 5 سال میں ہماری ایکسپورٹ 50 بلین سے نہ بڑھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ خانہ جنگی کی طرف حالات چلے جائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں آج اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. $36 بلین تک اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ, 36 یا 37 بلین ڈالر تک ایکسپورٹ بڑھانے کا ایک ماسٹر پلان پیش کیا ہے موجودہ حکومت کے جو اعلیٰ دماغ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو, پرسوں کی یہ خبر ہے مجھے اگر میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ $50 ارب تک بڑھنی چاہیے ورنہ ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا. چوئی صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. بھٹی صاحب, یہ معیشت یار اچھی ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ یہ صرف میاں اظہر کے بیٹے کو کیوں پتہ چلتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, یا صرف حفیظ شیخ کو کیوں پتہ چلتا ہے, یا عمران خان کو پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں پتہ چلتا یار کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ ایسا وہ اس لیے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے, ان لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی ہے. اچھا, ان کی مل میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ باہر سے اس کی امپورٹ سستی ہے اور مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بھی ہے, وہ مہنگی ہے. اب عمران خان صاحب تو, آپ وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو کیا ہم کہیں کہ وہ تو ہر دفعہ یو ٹرن لے جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. بڑے انٹرسٹنگ فگر ہیں کہ جب چوروں, ڈاکو اور ڈکیت اور نیب زدہ لوگوں کی حکومت تھی 2017 میں, تو ہماری جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تھی 4.15%.
اچھا پھر 2018 میں بھی وہ شروع میں وہی تھے الیکشن سے قبل, تو وہ پھر 3.9 پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, وہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر 2019 میں جب ٹوٹل سادے کمین اور وہ سارے عدالتی آ گئے, جنہوں نے عدالتوں سے لیا, وہ 6.74 ہوئی, اور اب 2020 میں بڑھتے بڑھتے 11.12% پہ چلی گئی ہے, جو کہ یہ ان کے اپنے سرکاری فگر ہیں. اسے 1-2% مائنس پلس رکھیں آپ. اب معیشت جو ہے رئیس صاحب ہر بندے کا کام نہیں ہے. جس بندے سے اپنا گھر پراپر نہیں چلے گا وہ ملک کی معیشت یا وہ صوبے کی یا اپنی آرگنائزیشن کی یا اپنی کچھ چیزوں کی معیشت ٹھیک نہیں چلا سکتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو آپ نے ان 10 روپوں کو 10 روپے ہی خرچ دینے ہیں یا آپ نے قرض لے کے 12 روپے کر دینے ہیں. معیشت یہ ہوتی ہے بہتری کی طرف کہ اگر 10 روپے ہیں تو اس میں سے آپ نے بچت بھی کرنی ہے, آپ نے اپنے لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ بھی ان کو پورا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو لوگ عوام ہے وہ مطمئن کرنے ہیں. اب آپ معیشت کی جگہ پہ جب معاشیت کہیں گے تو وہ معاشیات ہو جائے گی. ویسے ہو سکتا ہے معاشیت بہتر ہوئی ہو, معیشت بہتر نہ. اب رئیس صاحب ایسے ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا رول ہے, درآمدات برآمدات کا, ہمیں اس میں فرق بھی بڑا مشکل سے پتہ چلتا ہے آپ نے لیا کیا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے نے باہر سے کوئی چیز منگانی ہے, آپ نے اگر گاڑی باہر سے منگائی ہے نا, آپ مفت نہیں منگا رہے ہیں, آپ 300% اس پہ ڈیوٹی دیتے ہیں, پھر گاڑی پاکستان میں آتی ہے. یا تو مجھے آپ وہ ساری سہولتیں پاکستان میں دے دیں, میں باہر جاؤں گا ہی نہیں. یہ ان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں جو چائنا ہے یا جو جس طرح آپ دیکھ لیں امریکہ ہے, جنہوں نے اپنے قوم کے لیے سب کچھ کر دیا, تو ان کی اکانومی میں مسئلہ نہیں بنتا. ہمیں یہاں پہ صرف کووڈ-19 آیا, وہ ہر پوری دنیا کا معاملہ تھا. لیکن اب گندم پہ بھٹی صاحب نے بات کی, چینی پہ بات کی, وہ تو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ 250 یا 3000 بک رہا, وہ 250-3000 نہیں بک رہا. کے پی میں جا کے دیکھیں, انہوں نے روٹی وہاں پہ 30 روپے کی کر دی ہے, اور وہ ساری ہوتی ہے نا. نہیں صاحب 330 گرام کی روٹی ہے جی. اچھا بڑی کر لیں آپ, 3 روٹیوں کے برابر ہماری ان کی ایک روٹی ہوتی ہے. مان لیا میں نے, ہماری روٹی جو ہے وہ یہاں پہ 8 روپے کی جو آٹا مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. وہ آٹا ہے جو آپ گاؤں میں جانوروں کو ڈالتے ہیں, ان کے اوپر چوکر بنا کے. یہ وہ والا آٹا ہے, لال والا. یہ وہ والا آٹا نہیں ہے جو انسانوں کے, اگر آپ وہ چیک کرا لیں. لیکن وہ معاملہ تو دوسری طرف ہے. معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ نے کہا جی کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی, ہم نے بڑا تیر مار لیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کی باہر سے چیزیں آئیں گی نہیں, وہ بکیں گی نہیں, آپ کو ڈیوٹی کی مد میں آپ کو نقصان ہوگا. صحیح. آپ نے کہا جی کہ ہم نے 1 کروڑ روزگار دینا ہے, آپ نے 50 لاکھ بندہ بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر دینا تھا, کروڑ لوگوں سے گھر چھین لیا. صحیح. وہ چھینا ایسے نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا یا انہوں نے, بات یہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں نے یہ کیا کہ گھر بیچ کے اپنے جو ہے کرائے پہ چلے گئے, تو وہ ظاہر ہے ان کا تو نقصان ہو گیا. آپ کی کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسی بھی ہوتی ہے, کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے. دونوں ہی چیزیں, دونوں ہی سی مسنگ ہیں آپ کے. صحیح. اب تیسرا سی مسنگ ہے نہیں ہے, وہ تھوڑا سا نیگیٹو چلا جاتے ہیں, ہم بہت زیادہ وہ اور سی ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ نے معیشت کا حال کیا کیا ہے. آپ کو اگر ٹوٹی حال بری طریقے سے چور ڈاکو سارا کچھ مل گیا, آپ نے 5 روپے واپس کرنے ہیں, مجھے آپ بتائیے آپ 5 روپے واپس کرنے کے لیے 28 روپے لے لیں گے اگلے بندے سے ادھار. یہ بھی بڑی ٹھیک ہے نا, 28 روپے چلیں, 28 لے لیا, 28 لے گئے اور 5 واپس کیا, 5 واپس چلیں, 10 واپس کر دیا ہوگا جی, بڑا سود خور لوگ ہیں, کئی ملک ہیں, 10 واپس کر دیا. 18 روپے پھر اگر لگنے تھے تو وہ میرے پہ لگنے تھے, تو میری تو حالت خراب ہو گئی. مجھے تو کھانے کے لانے پڑ گئے, مجھے تو دوائیاں بھی نہیں ملی, اور جو دوائیاں مل رہی ہیں, جو 10 روپے کا مجھے 10 گولیاں ملتی تھی, وہ مجھے 150 روپے کی 10 گولیاں مجھے آپ دے رہے ہیں. تو پھر وہ 18 روپے گئے کدھر؟ سوال تو یہ ہے. صحیح. دعویٰ یہ ہے جی کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی ہیں. کس چیز کی ایکسپورٹ آپ نے بڑھائی ہے مجھے بتا دیں. کوئی چیز نہیں بڑھی, ساری چیزیں سٹیٹک ہو گئی اور برے طریقے سے سٹیٹک ہو گئی.